نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. جی جزاک اللہ. پاکستان کا قومی ترانہ بجانا ہماری تقریب کا ہمیشہ سے حصہ رہا ہے. میں قتادہ محمد سے درخواست کروں گا کہ وہ ترانہ پلے کر دیں. ہونا تو مشکل ہو ہے، سب سیٹنگ بدل جائے گی. جی بہت شکریہ قتادہ. اب ہماری پالف کی ایک ینگ ممبر حرین نے آپ سب کے لیے ایک میسج بھیجا ہے، وہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. Pakistan, ja ja Pakistan, I love Pakistan. Yes, I give my God. Live Pakistan. Pakistan is my heart. I love Pakistan. جی اور اب میں تروبہ دورانی سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک ملی نغمہ پیش کریں. جی تروبہ، آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر لیجئے. تروبہ آپ اپنے آپ کو انمیوٹ کر دیں یا میں آپ کو انمیوٹ کر دیتا ہوں. السلام علیکم، میرا نام تروبہ ہے اور میں آج پاکستانی ملی نغمہ پیش کر رہی ہوں.
इस वतन पे जानो दिल कुर्बान, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचान हमारी, ये वतन हमारा, कुर्बानी कितनी देकर आजादी लाए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया है ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरे धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरे धरती पे ईमान, मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान, कुर्बानी कितनी देकर आजादी लाए। मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया है ये जाने, दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरे धरती पे ईमान, दिल से मैंने चाहा पाकिस्तान, जहाँ से मेरे धरती पे ईमान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वेल डन, बहुत वेल डन, कीप इट अप। आप सबको दुरानी फैमिली को ही। अब नवाल जफर उस्मानी पाकिस्तानी बच्चों के नाम एक नज़म पेश करेंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नवाल उस्मानी है। मैं यौम आज़ादी के मौके पर तमाम पाकिस्तानी बच्चों को कहना चाहती हूँ, हमने अगर आगे बढ़ना है तो हर महाज पे लड़ना है, ये फैसला हमने करना है। तरक्की के जीने पर चढ़ना है तो सबक सिद्क का पढ़ना है, ये फैसला हमने करना है। वतन की खुशहाली की खातिर दिन रात एक करना है, ये फैसला हमने करना है। अपने पाँव पे चलना है तो गिर गिर कर हमको संभलना है, ये फैसला हमने करना है। वतन की खातिर प्यारे बच्चों, हम सब ने जीना मरना है, ये फैसला हमने करना है। तहरीर एस गिलानी। अच्छी और दावत फ़िक्र देने वाली नज़म है, और प्रेजेंटेशन तो नवाल बेटी हमेशा ही बहुत अच्छी देती हैं। एक्सीलेंट। अब मैं पाकिस्तान से नन्हे मुन्ने बच्चे सैयद आशिर नवीद को दावत देता हूं कि वो यौम आज़ादी पाकिस्तान के हवाले से अपनी तकरीर सुनाएं। जी आशिर। आशिर मैं आपको अनम्यूट कर दूं। आशिर देखें कि आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर सकते हैं। जी आशिर, आप ऑनलाइन हैं, सब आपको सुन रहे हैं। जी आशिर, आप ऑनलाइन हैं। हेलो, हाँ जी खाला, हाँ जी, हाँ
میرا خیال ہے ایک ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی آ گئی ہے. ایسا کرتے ہیں ہم آگے چلتے ہیں اور پھر عاشر ہمیں بعد میں جوائن کر لیں گے. تو سامعین، ابھی تک ہمارے بچوں نے جو پریزنٹیشنز دی ہیں اور جو انہوں نے شرکت کی ہے اس تقریب میں، انہی بچوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. اور بلا تعامل اب میں پاکستان کی ایک نامور اور معتبر شخصیت جناب پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یوم آزادی پاکستان کے حوالے سے آن لائن سامعین کو اپنے خیالات سے مستفید کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی صمدانی صاحب، آپ کے تقریب میں ایک دفعہ بسم دوبارہ اللہ سے الرحمن الرحیم. آپ سب آپ کو سن رہے ہیں. آواز آ رہی ہے میری؟ جی بالکل آ آپ رہی کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے، آپ کنٹینیو کیجیے. میزبان محترم، صدر محفل اور مختلف شہروں اور ملکوں میں یہ پروگرام دیکھنے والے چھوٹے بچے اور منتظمین پاف، السلام علیکم. یہ 14 اگست 1947 میں پاکستان مارز وجود میں آیا، اور آج ہم اور آپ پاکستان کی 73ویں یوم آزادی منا رہے ہیں. بچوں، آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. یہ آزادی حاصل کرنے میں ہمارے بزرگوں اور ہمارے لیڈران نے بڑی قربانی دی. اس قربانی کے نتیجے میں ہمیں پاکستان جیسی آزاد ریاست وجود میں آئی. آزادی کی بنیاد کیا تھی؟ 1947 سے پہلے پاکستان اور جو اب اس وقت بھارت ہے وہ اور بنگلہ دیش ایک ملک تھا جسے ہندوستان کہا جاتا تھا. جیسا کہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ بھارت یا ہندوستان میں ہندوؤں کی اکثریت تھی، اور اس وقت انگریز حکومت کر رہا تھا. انگریز کی ہمدردیاں ہندوؤں سے زیادہ تھیں، اس لیے اس وقت بھی ہندو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے تھے. چنانچہ اس وقت کے لیڈران نے، اکابرین نے یہ محسوس کیا کہ ہم یعنی مسلمان ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اس لیے کہ ہندوؤں کا مذہب الگ ہے، ان کا رہن سہن الگ ہے، ان کا تہذیب و تمدن الگ ہے، اور مسلمان اس سے بالکل مختلف ہے. اس بات کو اس وقت دو قومی نظریے کا نام دیا گیا، اور اس دو قومی نظریے کی مثال ہمیں آج بھی کشمیر اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں مسلمانوں پر کیے جانے والے ہندوؤں کے مظالم سے ملتی ہے. یہی دو قومی نظریہ تھا جس کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے اکابرین نے ایک علیحدہ مملکت کی جدوجہد شروع کی. اور یہ جدوجہد اس وقت زیادہ مستحکم ہو گئی جب بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی. ہم سب جانتے ہیں کہ قائد اعظم وکالت کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ اس زمانے میں بڑے نامی اور گرامی وکیل سمجھے جاتے تھے. جب قائد اعظم نے یہ محسوس کیا
کہ مسلمانوں کو ان کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کے لیڈران نے یہ محسوس کیا کہ انہیں ایک قائد اعظم جیسے لیڈر کی ضرورت ہے جو انگریز سے اور ہندوؤں سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کر سکے۔ چنانچہ قائد اعظم نے کانگریس کو الوداع کہا اور وہ مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ پاکستان کے قیام کی جانب ہمیں لے جاتا ہے۔ 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آ جاتا ہے، لیکن یہ اس آسانی سے وجود میں نہیں آتا۔ 1947 میں ہندوؤں نے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ سکھوں نے پاکستان پر جو ظلم کیا، جو ہندوستان سے پاکستان ہجرت کر کے مسلمان آئے ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، جوانوں کے لیے ان کے اقوال ہمارے لیے مثل راہ ہیں۔ قائد اعظم کا قول اتحاد، ایمان اور تنظیم، یہ بنیاد ہیں پاکستان کی زندگی کی، یہ بنیاد ہیں پاکستان میں رہنے والے تمام عوام کی۔ قائد اعظم نے مختلف مواقع پر 1948 میں قائد اعظم نے فرمایا، میرے نوجوانوں، میں تمہاری طرف توقع سے دیکھتا ہوں کہ تم پاکستان کے حقیقی پاسبان اور معمار ہو۔ اسی طرح ایک موقع پر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے قائد اعظم نے فرمایا، میں ہرگز نہیں چاہتا کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلامی تمدن اور فلسفے سے بالکل بیگانہ ہوں۔ اس قسم کے باتیں قائد اعظم گاہے بگاہے کرتے رہے۔ لکھنؤ میں ایک مرتبہ خطاب کرتے ہوئے قائد اعظم نے نوجوانوں کو مخاطب کیا اور فرمایا، نوجوانوں، اپنی تنظیم کرو، یکجہتی اور مکمل اتحاد پیدا کرو، اپنے آپ کو تربیت یافتہ اور مضبوط سپاہی بناؤ، اپنے اندر اجتماعی جذبہ اور رفاقت کا احساس پیدا کرو، اور ملک و قوم کے نصب العین کے لیے وفاداری سے کام کرو۔ عزیز بچوں، قائد اعظم کے اقوال اور ان کے سینگز سے ہمیں کچھ سیکھنا چاہیے، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان پوری دنیا میں واحد ملک ہے جسے ہم ایٹمی طاقت کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان ان 73 سالوں میں پاکستان پر برا وقت بھی آیا، اور ایسا برا وقت آیا کہ ہمارا ایک بازو ہم سے جدا ہو گیا۔ اس کے باوجود پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو رہتی دنیا تک قائم و دائم رکھے۔ السلام علیکم۔ آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ سمدانی صاحب۔ خواتین و حضرات، بچوں کو تقریب میں دوبارہ ان کی جو شمولیت ہے اس کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ عاشر نوید، آپ کو میں دوبارہ انمیوٹ کر رہا ہوں، اور آپ کوشش کریں کہ اس دفعہ آپ اپنی تقریر شروع کر سکیں۔ یوم آزادی کی خوشیاں مبارک۔ آج کی میری تقریر کا عنوان ہے پاکستان۔ چمک رہا ہے جہاں میں وہ میرے فن کی طرح، چمک رہا ہے جہاں میں وہ میرے فن کی طرح، نہیں ہے کوئی بھی وطن میرے وطن کی طرح، نہیں ہے کوئی بھی وطن میرے وطن کی طرح۔ 14 اگست 1947 کو اس پررائے ارض پر پہلی اسلامی نظریاتی ریاست وجود میں آئی جس کا نام پاکستان ہے۔
جو مسلمان بر صغیر نے انگریز کی 200 سالہ غلامی سے آزادی کے بعد حاصل کیا۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا، جس میں مسلمان اپنے علیحدہ تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے اسلامی تہذیب و تمدن کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ زبردست، بہت شکریہ عاشر بیٹا، دیٹ واز اے ریئلی ایبسولوٹلی ہائی اسٹینڈرڈ اسپیچ، بہت بہت شکریہ۔ اب میں زارا اور زینب سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک ملی نغمہ پیش کریں۔ جی زارا اور زینب، کیا آپ لوگ اپنے آپ کو انمیوٹ کر، اگر نہیں تو مجھے میسج کیجیے گا، میں آپ کو I love to be Pakistani. I am proud to be a Pakistani. Dil dil Pakistan, jaan jaan Pakistan, dil dil Pakistan. ऐसी ज़मीन और आसमान, इसके सिवा जाना कहाँ, पर भी रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thank you, thank you. زبردست، بہت شکریہ، شاباش۔ اب اسی طرح میں سید فہد سیفی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی ایک ملی نغمہ پیش کریں۔ جی سید فہد سیفی۔ یہ ہے تمہارے نام، اس مٹی کے بہتے لہو کے نام، میرے دل میں بسے جان سے پیارے پاکستان کے نام۔ تیرا ہے حق کے شہیدو، وفا کی تصویروں، تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدو، لگانے آگ جو آئے تھے آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے تم نے، بچا لیا ہے یتیمی سے کتنے پھولوں کو، سہاگ کتنی بہاروں کے رکھ لیے تم نے، تمہیں چمن کی فضائیں سلام کہتی ہیں، اے راہ حق کے شہیدوں، چلے جو ہوگے شہادت کا جام پی کر تم، رسول پاک نے باہوں میں لے لیا ہوگا، علی تمہاری شجاعت پہ جھومتے ہوں گے، حسین پاک نے ارشاد یہ کیا ہوگا، تمہیں خدا کی رضا
फजाएं सलाम कहती हैं, ए राहे हक के शहीदों। शुक्रिया। बेहतरीन बेहतरीन। और अब तकरीर के आखिर में मैं सरबराह पार्क ऑस्ट्रेलिया अफजल रजवी साहब से कहूँगा कि वो भी इस मौके पर कुछ कहें। शुक्रिया आतिफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान खुसूसी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रईस अहमद समदानी साहब, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया लिटरेरी फोरम के मुंतज़मीन और आज की तकरीब के शुरका, सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका बहुत शुक्रिया समदानी साहब, आपने वक्त निकाला और मैं आपकी तकरीर भी समात कर रहा था। माशाअल्लाह बड़े जचे तुले अल्फाज में आपने पाकिस्तान के वजूद की कहानी जो है वो इन बैरून मुल्क रहने वाले बच्चों के सामने रखी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम सुनने वाले इससे यकीनन इस्तेफादा करेंगे। क्योंकि हमारी मीटिंग का वक्त थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि इसके बाद हम दोबारा से मीटिंग रीस्टार्ट करेंगे और इसको ओपन कर देंगे। जो जितने भी शुरका हैं उनमें से जो भी कोई बात करना चाहता है उनका माइक हम ऑन कर देंगे और वो बात कर सकते हैं। मैं इस मौके पर सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की कहानी, जैसे आप डॉक्टर समदानी साहब ने फरमाया, बड़ी तवील कहानी है, एक लंबी जिद्दोजहद है। और इस कहानी में बहनों के सामने भाई कट गए, भाइयों के सामने बहनों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी, वालदान के सामने उनके लख्ते जिगर उनसे छीन लिए गए। हमें आज 21वीं सदी के दूसरे अशरे के इख्तिताम पर यकीनन ये सोचना चाहिए कि हम इस वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए, इसकी तरक्की के लिए और इसको कायम दायम रखने के लिए वो कौन से तरीके हैं जो हमें इख्तियार करने चाहिए कि हमारी नस्ल नौ इस वतन की सही मानों में मुहाफ़िज़ बन जाए। आज अफरा तफरी का ज़माना है, आपाधापी है, हर एक को अपनी सूझती है, लेकिन इसके बावजूद वतन अजीज़ से मोहब्बत करने वाले आज भी उसी कदर इस वतन से मोहब्बत करते हैं जितनी इसके बनाने वालों ने इससे की थी। बल्कि मैं अगर ये कहूँ तो शायद बेजा ना होगा कि वो लोग जो वतन अजीज़ से बाहर रहते हैं उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत और इसकी अज़मत पाकिस्तान में बसने वालों से कहीं ज़्यादा है। बात तवील हो जाएगी, तो मैं इख्तिसार की तरफ आते हुए सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे इन बच्चों ने इतने अच्छे अच्छे नगमे और इतनी मोहब्बत के साथ प्रोग्राम में शिरकत की है। मुझे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का वो शेर याद आ रहा है कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया अफजल रज़वी साहब। जैसा कि उन्होंने शुरू में आप सबको मैसेज दिया था कि हम इसी मीटिंग को दोबारा रीस्टार्ट किए देते हैं और उसके बाद हम इसको ओपन कर देंगे ताकि आप सब लोग आपस में जो भी बात करना चाहें वो कर सकें। अरशद कुरैशी साहब, आपको भी तकरीर ज्वाइन करने पे हम सब की तरफ से ख़ास वेलकम। और इसके साथ ही मैं मीटिंग को एंड किए देता हूँ। और अगर किसी सूरत अगर ये मीटिंग दोबारा स्टार्ट ना हो सकी
زوم نے اسی آئی ڈی پہ میٹنگ ہمیں دوبارہ سٹارٹ نہ کرنے دی تو ہم پالف کے فیس بک کے پیج پہ ابھی وہ نئی آئی ڈی ڈال دیں گے تاکہ آپ سب وہاں سے ہمیں جوائن کر سکیں. لیکن پہلے کوشش کیجیے گا کہ جو ایگزسٹنگ آئی ڈی ہے اسی سے آپ جوائن کر سکیں. بہت شکریہ. آپ کو دوسرے چیٹ روم میں دوبارہ ملتے ہیں.